کیا تم دونوں بھائی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جنگ آزادی سے لڑیں؟ گمشتگین سالار شمس الدین اور شاد بخت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہم کئی ایک لوگ ہیں۔ ہم سب نے بظاہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے، لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ الملک الصالح بچہ ہے اور جن امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر الصالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے۔ موصل کا حاکم سیف الدین بھی ہمارا دوست ہے اور صلاح الدین کا دشمن، لیکن وہ بھی اپنی ریاست الگ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہرن کے گرد و نواح سے کافی فوج تیار کر لی ہے۔ میں نے صلیبی حکمران رینالڈ کو اور اس کے تمام جنگی قیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آؤں تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کریں تو عقب سے یا پہلو سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں یا اسے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع و عریض علاقہ آپ کی علمبرداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکیں گے۔ وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے۔ صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں، ہم واقف ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس کی فوج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ صلاح الدین پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ حلب والوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ شمس الدین اور شاد بخت نے اسے بالکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور صلیبی جو ہم سب کے دشمن ہیں ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے، مدد نہیں دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ الملک الصالح نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا، مگر سلطان ایوبی کے صرف چھاپہ مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ شمس الدین اور شاد بخت نے گمشتگین کے ساتھ کسی بھی نقطے پر بحث نہ کی، اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان ایوبی ارستان کے پہاڑیوں میں بیٹھا ہے۔ اس سلسلہ کوہ میں حمات کے سینگ نام کی جو وادی ہے اسے میدان جنگ بنایا جائے تو سلطان ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور صلیبیوں سے مدد لی جائے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہر ایک خبر اسے پہنچا رہے ہیں۔ گمشتگین نے کہا، آپ دونوں محتاط اور چوکنے رہیں اور چھان بین کریں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، سالار شاد بخت نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی کا نظام جاسوس بہت مضبوط اور تیز ہے۔ ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں۔ گمشتگین نے کہا، اگر مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اسے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا، ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا۔ گمشتگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جن دو سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ یہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے کیونکہ وہ دونوں اس کی فوج کے جرنیل تھے اور فوجوں کی کمان انہی کے پاس تھی۔ گمشتگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ اسکیم بنائی کہ وہ جب فوج لے کر سلطان ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے متعلق پہلے اطلاع دے دیں گے۔ وہ ان کے فوج کو گھیرے میں لے لے گا
اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی دیر تک اسکیم بناتے اور ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گمشتگین کب حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں اسے اس پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ جلدی حملہ کرے۔ انطانون اب گمشتگین کی رہائش گاہ کی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے 8 دن پورے ہو چکے تھے۔ فاطمہ نے اسے کام کی کچھ باتیں بتائی تھیں۔ اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس سے ملنے کے لیے بے تاب رہتا تھا، جس کی ایک وجہ تو اپنے فرائض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی۔ فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے انطانون کو اطلاع بھجوائی کہ رات اسی وقت وہ باغیچے میں آ جائے۔ بڑے دروازے سے اندر جانا ناممکن تھا۔ باغیچے کے پیچھے اونچی دیوار تھی۔ فاطمہ نے کہلا بھیجا کہ دیوار کے باہر رسا لٹک رہا ہوگا۔ اس رات وہاں بہت بڑی ضیافت تھی۔ گمشتگین نے ایسے تمام بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا جو جنگ میں اس کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ ان میں صلیبی کمانڈر بھی تھے اور چند ایک مسلمان فوجی افسر بھی جو موصل سے چوری چھپے آئے تھے۔ گمشتگین نے ایسے غیر فوجی آدمیوں کو بھی مدعو کیا تھا جن کے پاس بے انداز دولت تھی۔ ان سب مہمانوں سے وہ جنگ کے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ ان میں شمس الدین اور شاد بخت بھی تھے، اور ان میں گمشتگین کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بھی تھا۔ یہ اجتماع فاطمہ کے لیے بہت اچھا تھا۔ اسے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مزاج کے خلاف اپنا بناؤ سنگار ایسے طریقے سے کیا تھا جس میں مردوں کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی کی کشش الگ تھی۔ وہ پھدکتی پھر رہی تھی، ہر مہمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ اسے جہاں بھی کوئی صلیبی اور اپنی فوج کا کوئی اعلیٰ افسر باتیں کرتا نظر آتا، وہاں اس طرح پیٹ کرے کھڑی ہو جاتی کہ انہیں شک نہ ہوتا۔ وہ ان کی طرف کان لگاتی۔ وہ شمس الدین اور شاد بخت کے پاس بھی گئی۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ بہت احتیاط رہے اور اس کے کان میں کوئی راز کی بات پڑے تو انہیں بتا دے۔ انطانون سے زیادہ ملاقاتیں نہ کرے، لیکن اس نے یہ راز ان سے چھپائے رکھا کہ اس نے آج رات انطانون کو بلا رکھا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے باغیچے میں ملنے جائے گی، پھر وہاں آ کر اپنا کام کرے گی۔ اس نے شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی خادمہ سے رسا دیوار کے اوپر بندھوا کر پچھلی طرف لٹکوا دیا۔ دیوار کے اندر کی طرف ایک درخت تھا۔ انطانون کو باہر سے رسے کے ذریعے اوپر آنا اور اسی رسے کو اندر کی طرف لٹکا کر درخت کی اوٹ میں اترنا تھا۔ اس ضیافت میں باہر سے نہایت اعلیٰ درجے کے ناچنے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ لڑکیوں جیسے خوبصورت نوعمر لڑکے بھی بلائے گئے تھے جو نیم عریاں ہو کر خاص قسم کا رقص کرتے تھے۔ حرم کی ساری لڑکیاں گمشتگین کی اس ہدایت یا حکم کے ساتھ موجود تھیں کہ مہمانوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ فاطمہ بھی اس میں آزاد تھی کہ مہمانوں میں سے کسے ملتی اور اس کے ساتھ کیسی باتیں اور حرکتیں کرتی۔ محفل کی رونق اور سازوں کے ہنگامے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ بے چین ہوتی جا رہی تھی کیونکہ انطانون کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک صلیبی کمانڈر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ یہ صلیبی روانی سے عربی زبان بولتا تھا۔ فاطمہ سلطان ایوبی کے خلاف باتیں کر رہی تھی تاکہ یہ صلیبی اپنے دل کی باتیں اگل دے۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ فاطمہ کو بتانے لگا کہ وہ کس طرح سلطان ایوبی کو ختم کریں گے۔ ان باتوں کے دوران اس نے فاطمہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ فاطمہ نے مزاحمت نہ کی
اسے کچھ قیمتی راز حاصل ہو رہے تھے۔ سلیبی اسے باتوں میں لگائے محفل سے پرے لے گیا۔ چلتے چلتے وہ اندر والے باغیچے میں چلے گئے۔ وہاں روشنی نہیں تھی۔ وہاں جا کر فاطمہ نے محسوس کیا کہ انتانون آ گیا ہوگا اور اس کے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس نے سلیبی سے کہا کہ آؤ واپس چلیں، لیکن سلیبی ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ فاطمہ کوئی جھوٹ موٹ وجہ بتائے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، مگر بھاگنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ بھاگنے کی بظاہر وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ سلیبی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں۔ فاطمہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ سلیبی نشے میں بھی تھا۔ اس نے دست درازی کی تو فاطمہ نے ہنس کر کہا، یہ سوچ لو کہ میں کس کی بیوی ہوں، اسی کی اجازت سے یہ جرأت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اور فاطمہ کو اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ کہنے لگا، تم جسے اپنا خاوند کہہ رہی ہو وہ تمہارا خاوند نہیں ہے۔ سلیبی نے کہا، اس حقیقت سے تم بھی واقف ہو۔ اگر وہ تمہارا خاوند ہی ہے تو اس نے صلاح الدین کو شکست دینے اور بادشاہ بننے کے لیے اپنی تمام بیویاں آج رات کے لیے ہم پر حلال کر دی ہیں۔ وہ بے غیرت ہے۔ فاطمہ نے غصے کو ہنسی میں دبا کر کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سلیبی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جو آدمی اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم بے وقوف لڑکی ہو، عیش و عشرت سے کیوں بیزار ہو؟ کہتی ہو میں شراب نہیں پیتی۔ فاطمہ کو دو باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ پہلی یہ کہ انتانون آ گیا ہوگا، اور دوسری یہ کہ گمشتگین اگر غیرت مند ہوتا تو وہ دوڑتی اس کے پاس جاتی اور اسے بتاتی کہ یہ آدمی مجھ سے دست درازی کرتا ہے، مگر وہاں صورت یہ پیدا کر دی گئی تھی کہ کسی مہمان کو، خصوصاً کسی سلیبی کمانڈر کو ناراض کرنا گمشتگین کے حکم کے خلاف ورزی تھی۔ وہ اپنی بیویوں کی عصمت کے عوض سلطان ایوبی کے خلاف جنگی مدد لے رہا تھا۔ فاطمہ جال میں الجھ کر رہ گئی۔ وہ اس سلیبی کے منہ پر تھوک نہیں سکتی تھی اور اسے دھتکار بھی نہیں سکتی تھی۔ ان مجبوریوں کے باوجود اپنی عزت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اسے ذرا سلجھے ہوئے طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی جو محض بیکار ثابت ہوئی۔ اسے بڑی شدت سے خیال آیا کہ انتانون آ گیا ہوگا۔ وہ بیچ و تاب کھانے لگی۔ اس ذہنی کیفیت میں سلیبی نے ایک بیہودہ حرکت کی۔ فاطمہ بھڑک اٹھی۔ وہ گھاس پر بیٹھے تھے۔ اس نے سلیبی کو بڑے زور سے دھکا دیا۔ وہ پیٹ کے بل گرا۔ عورت میں غیرت بیدار ہو جائے تو وہ چٹان کو بھی دھکا دے کر گرا سکتی ہے۔ یہ سلیبی تو نشے میں تھا۔ اس نے اسے فاطمہ کا مذاق سمجھا اور قہقہا لگایا۔ قریب ہی مٹی کا ایک بڑا گملہ رکھا تھا۔ فاطمہ کو غصے نے پاگل کر دیا۔ اس نے گملہ اٹھایا۔ یہ بہت وزنی تھا۔ گملہ اوپر کو اٹھا۔ اس نے سلیبی کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیٹ کے بل لیٹا، قہقہا لگا رہا تھا۔ گملہ اس کی پیشانی پر گرا اور اس کے قہقہے خاموش ہو گئے۔ فاطمہ نے گملہ پھر اٹھایا۔ سلیبی بے ہوش ہو کر پہلو کے بل ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے گملہ اپنے سر سے اوپر لے جا کر اس کے سر پر پھینکا اور وہاں سے غلام گردش میں چلی گئی۔ کسی کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے میں پچھلے باغیچے میں چلی گئی۔ محفل پر شراب کا نشہ طاری ہو چکا تھا۔ رقص عروج پر تھا۔ شرابیوں کی ہاؤ ہو نے اس قلعے نما محل کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کسی کو ہوش نہ تھا کہ کون زندہ ہے اور کون قتل ہو گیا ہے۔ اس ہنگامے سے لا تعلق ہو کر فاطمہ پچھلے باغیچے میں گئی۔ انتانون کی محبت کے جوش اور نشے میں اسے ابھی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ایک انسان کو قتل کر آئی ہے
اور مقتول صلیبی ہے۔ وہ انطانون کو فخر سے سنانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت میں ایک صلیبی کو قتل کر دیا ہے، مگر انطانون وہاں نہیں تھا۔ فاطمہ کا دل اس خیال سے ڈوبنے لگا کہ وہ آ کر چلا گیا ہے۔ اس نے درخت کے پیچھے جا کر دیکھا کہ رسہ باہر ہے یا اندر۔ رسہ اندر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انطانون آیا ہے، اسی لیے رسہ اندر ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ اگر وہ واپس گیا تو رسہ باہر کو ہوتا۔ وہ وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے اندھیرے میں ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کی خادمہ معلوم ہوتی تھی۔ فاطمہ نے اسے آہستہ سے آواز دی، وہ خادمہ ہی تھی۔ فاطمہ کی طرف دوڑی گئی۔ اس نے فاطمہ سے کہا، اسے یہاں نہ ڈھونڈو، وہ آیا تھا، میں اس کے انتظار میں چھپ کر کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیوار پر دیکھا، اس نے رسہ اندر پھینکا اور اترنے لگا۔ ادھر سے 2 آدمی آتے نظر آئے۔ اس وقت وہ رسے سے اتر رہا تھا۔ دونوں آدمی قریب آ گئے، میں اسے خبردار نہ کر سکی۔ وہ دونوں درخت کے تنے سے لگ گئے۔ وہ جوں ہی اترا، ان دونوں نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا۔ میں آپ کو ڈھونڈتی رہی، لیکن میں مہمانوں میں نہیں جا سکتی تھی۔ فاطمہ کو چکر آ گیا، اور جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ ایک صلیبی کو قتل کر آئی ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ الف لیلہ کی پر اسرار اور طلسماتی دنیا تھی جسے فاطمہ جیسی لڑکی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے حرم کی ایک لڑکی نے خبردار کیا بھی تھا کہ وہ ایک محافظ سپاہی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر غلطی کر رہی ہے۔ اسے اب یہ مسئلہ پریشان کرنے لگا کہ انطانون کو کس نے گرفتار کرایا ہے۔ یہ دونوں آدمیوں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ وہ آ رہا ہے۔ اب فاطمہ کو یہ خدشہ نظر آنے لگا کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اسے اپنی خادمہ پر بھی شک تھا، وہ بھی تو مخبری کر سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ خادمہ کو ساتھ لے کر اس نے اوپر سے رسہ کھلوایا اور اسے کہا کہ اسے کہیں چھپا دے۔ وہ خود انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں سالار شمس الدین اور شاد بخت کی طرف دوڑی گئی۔ رقص اور شراب کی محفل گرم تھی۔ فاطمہ کو شاد بخت نظر آ گیا۔ اسے محفل کے انداز سے معلوم ہوا کہ صلیبی کے قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ خراماں خراماں شاد بخت تک گئی اور اسے اشارے سے بلایا۔ الگ جا کر اسے بتایا کہ وہ ایک صلیبی کو قتل کر آئی ہے۔ اس نے قتل کی وجہ بھی بتائی۔ شاد بخت نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ فاطمہ کو کسی نہ کسی نے اس صلیبی کے ساتھ ادھر جاتے دیکھا ہوگا جہاں اس کی لاش پڑی ہے، اور اس کے پکڑے جانے کا امکان بڑا واضح ہے۔ اسے کہا، تمہیں اب یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تم اگر گرفتار ہو گئی تو میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ گمشتگین تم جیسی خوبصورت لڑکی کا قید خانے میں کیا حال کرائے گا۔ اگر اس کا باپ مارا جاتا تو وہ پرواہ نہ کرتا، وہ ایک صلیبی کمانڈر کے قتل کا بڑا بھیانک انتقام لے گا۔ میں کہاں جاؤں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تھوڑی دیر یہیں گھومو پھرو، شاد بخت نے کہا۔ میرا بھائی شمس الدین آ جائے تو اس سے بات کروں گا۔ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ دیر گزری، انہیں اطلاع ملی تھی کہ پچھواڑے کی دیوار رسے سے پھلانگ کر ایک آدمی اندر آ گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون ہے اور کس ارادے سے اندر آیا تھا۔ شمس الدین اسے دیکھنے اور اسے قید خانے میں ڈالنے یا جو بھی کارروائی مناسب سمجھے گا کرنے کے لیے گیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر تک نہ آیا تو میں خود چلا جاؤں گا۔ دل مضبوط رکھنا، ہم تمہیں چھپا لیں گے۔ فاطمہ کے ذہن میں خیال آیا کہ پکڑا جانے والا انطانون ہی ہوگا۔ اسے اطمینان سا ہوا کہ انطانون کو سالار شمس الدین کے حوالے کیا گیا ہے اور وہ اسے بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ انطانون ہی تھا۔ اسے 2 سپاہیوں نے پکڑا تھا۔ چونکہ یہ شمس الدین کے شعبے کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے مجرموں سے پوچھ گچھ کر کے کارروائی کرے، اس لیے اسی کو اطلاع دی گئی
کہ ایک آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آتے پکڑا گیا ہے۔ شمس الدین محفل سے اٹھ کر باہر گیا تو سپاہیوں نے انطانون کو پکڑ رکھا تھا۔ شمس الدین نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس مجرم کو نہیں جانتا، اس سے پوچھا، تم تو شاید محافظ دستے کے جوان ہو، دیوار کیوں پھلانگی ہے؟ سچ سچ بتا دو ورنہ سزائے موت سے کم سزا نہیں دوں گا۔ انطانون خاموش رہا۔ شمس الدین کو اس خیال سے غصہ آ رہا تھا کہ اسے اس نے کہا بھی تھا کہ محتاط رہے اور فرض پر جذبات کو غالب نہ آنے دے۔ اس نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا۔ ایک طرف تو اس نے فن کا یہ کمال دکھایا تھا کہ ایک ہی کوشش میں محافظ دستے میں بھی شریک ہو گیا اور فوراً بعد اس نے حرم تک رسائی حاصل کر لی، مگر دوسری طرف اس نے ایسی حماقت کی کہ ایک ہی حلے میں پکڑا گیا۔ جاسوس کی حیثیت سے یہ اس کا جرم تھا، لیکن اس کی سزا اسے یہاں نہیں دی جا سکتی تھی، یہاں سے اسے بچانا اور نکالنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ کو بھی وہاں سے نکالنا ضروری تھا، کیونکہ اس انکشاف کا بھی خطرہ تھا کہ انطانون کو فاطمہ نے بلایا تھا اور رسا لٹکانے کا انتظام اسی نے کیا تھا۔ شمس الدین نے دونوں سپاہیوں کو ایک جگہ بتا کر کہا کہ اسے وہاں لے جائے اور وہ اسے قید خانے میں لے جانے کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ سپاہی اسے لے گئے تو شمس الدین کسی اور طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ کو بلایا جو وہیں کہیں موجود تھے۔ باڈی گارڈ چلا گیا۔ اس کے بعد شمس الدین اندر چلا گیا اور اپنے بھائی شاد بخت کو اپنے پاس بلایا۔ رقص ہو رہا تھا، مہمان عش عش کر رہے تھے، شراب بہہ رہی تھی، مشعلوں کے شعلوں اور فانوس کی رنگ برنگی روشنیوں سے، ناچنے والیوں کے رنگارنگ لباسوں سے مل کر ایسی رونق پیدا کر رہی تھی جس میں الف لیلا کا طلسم تھا۔ سب مدہوش اور مخمور ہوئے جا رہے تھے۔ سلیبی کی لاش ابھی وہیں پڑی تھی۔ اس طلسماتی ماحول اور فضا میں شمس الدین اور شاد بخت کے درمیان انطانون اور فاطمہ کے متعلق باتیں ہوئی۔ شاد بخت نے شمس الدین کو بتایا کہ فاطمہ ایک سلیبی کو قتل کر چکی ہے۔ انہوں نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے کمرے میں جا کر لباس اور حلیہ بدل کر وہاں سے نکلنے کی ترکیب اچھی طرح سمجھا دی۔ وہ خرامہ خرامہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دربان نے اندر آ کر شمس الدین کو اطلاع دی کہ باہر فلاں کمانڈر کھڑا ہے۔ شمس الدین باہر گیا۔ ایک کمانڈر گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے رپورٹ دی، انطانون نام کے جس محافظ کو دیوار پھلانگتے پکڑا گیا تھا وہ فرار ہو گیا ہے۔ کیا وہ 2 سپاہی مر گئے تھے جن کے حوالے میں انہیں کر کے آیا تھا؟ شمس الدین نے گرج کر پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ اکیلے انطانون کا نہیں، 1 سے زیادہ آدمیوں کا کام ہے، کمانڈر نے بتایا۔ دونوں سپاہی وہاں بے ہوش پڑے ہیں، ان کے سروں پر ضربوں کے نشان ہیں۔ شمس الدین نے موقع واردات پر جا کر دیکھا، دونوں سپاہی ہوش میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں کھڑے تھے، اندھیرے میں پیچھے سے ان کے سروں پر کسی نے ایک ایک ضرب لگائی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ شمس الدین نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس وقت ایک عورت جس نے سر سے پاؤں تک برقعے کی طرز کا سیاہ ریشمی لبادہ لے رکھا تھا اور اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گمشتگین کی رہائش گاہ کے بڑے دروازے سے نکلی اور جانے کہاں چلی گئی۔ اس رات مہمانوں کا آنا جانا تو جاری ہی تھا۔ دربان اور محافظوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ یہ کون ہے جو مستور ہو کر جا رہی ہے۔ آدھی رات کے بعد جب مہمان رخصت ہوئے تو قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا، گھوڑے اور بھگیاں گزرنے لگیں۔ انہی میں ایک گھوڑ سوار گزرا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر وہی مستور عورت تھی جو گمشتگین کے گھر سے اکیلی نکلی تھی۔ یہ انتظام شمس الدین اور شاد بخت نے کیا تھا۔ اس نے ان 2 سپاہیوں کو ایک جگہ بتا کر کہا تھا کہ انطانون کو وہاں لے جا کر میرا انتظار کریں۔
اس نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا تھا کہ وہ انتانون کو آزاد کرائے اور اس کے گھر میں چھپا دے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شمس الدین اور شاد بخت کے باڈی گارڈ 2 اردلی اور 2 ملازم سلطان ایوبی کے کمانڈو جاسوس تھے۔ انہوں نے بروقت حرکت کی اور انتانون کو چھڑا کر لے گئے۔ ادھر سے فاطمہ بھی کامیابی سے نکل گئی اور شمس الدین کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں انتظامات مکمل تھے۔ جب مہمان نکلے تو انہیں گھوڑے دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ رات تو رقص اور شراب کی مدہوشی میں گزر گئی۔ اگلی صبح سلیبی کی لاش دیکھی گئی اور گمشتگین کو یہ اطلاع بھی ملی کہ اس کا ایک محافظ اور اس کے حرم کی ایک لڑکی لاپتہ ہے۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ جن 2 سپاہیوں کی حراست میں انتانون بھاگا ہے ان دونوں کو عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ انتانون اور فاطمہ کا فرار سب کو بھول ہی گیا، کیونکہ گمشتگین کے صلیبی دوستوں نے اپنے ایک کمانڈر کے قتل پر اودھم بپا کر دیا تھا۔ انہیں دراصل اپنے کمانڈر کے مارے جانے پر اتنا افسوس نہیں تھا جتنا انہوں نے غل غبارہ مچایا تھا۔ وہ دراصل گمشتگین کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر کے اس سے کچھ اور مراعات لینا چاہتے تھے اور یہ شہ دینا چاہتے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے۔ صلیبی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے حرموں میں ایسے ڈرامے کھیلے ہی جاتے رہتے ہیں جن میں لڑکیاں اغوا بھی ہوتی ہیں، از خود بھی غائب ہوتی ہیں اور وہاں پورا اسرار قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ گمشتگین کو مجبور کر دینا چاہتے تھے کہ سر ان کے قدموں میں رکھ دیں۔ جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اپنی ہر شرط منواتے اور غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلیبیوں کی تونیت ہی کچھ اور تھی۔ یہ صورتحال چھپائی نہ جا سکی۔ حلب تک اس کی خبر پہنچ گئی۔ وہاں کے درباری امرا جو سلطان ایوبی کے خلاف لڑ رہے تھے گمشتگین کو بھی اپنا اتحادی بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے الملک الصالح کی طرف سے گمشتگین کی طرف ایک ایلچی بھیجا۔ اس کے ساتھ رواج کے مطابق بیش قیمت تحائف تھے۔ ان تحائف میں 2 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ گمشتگین آرام کر رہا تھا۔ ایلچی اور لڑکیوں کو شمس الدین کے پاس لے گئے، کیونکہ گمشتگین کے بعد وہی سالار اعلیٰ تھا جو سرکاری امور کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اپنے گھر میں لڑکیوں کو الگ بٹھا کر اس نے ایلچی سے پوچھا کہ وہ کیا پیغام لایا ہے۔ اس نے جو طویل پیغام دیا وہ مختصراً یوں تھا کہ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ صلیبی فوج لے کر آیا بھی، جس سے سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا دیا، مگر ریمانڈ بغیر لڑے فوج واپس لے گیا۔ صلیبی آئندہ بھی ہمیں دھوکہ دیں گے۔ ہم اگر الگ الگ ہو کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑیں گے تو ہم سب شکست کھائیں گے۔ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے تاکہ ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ اس پیغام کے ساتھ متحدہ محاذ بنانے کا ایک منصوبہ تھا جو کچھ اور اس طرح تھا کہ ارستان کی پہاڑیوں کی طرف برف پگھل رہی ہے۔ جاسوسوں نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی کے سپاہی بلندیوں پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں پگھلتی برف کا پانی ان کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ موقع اچھا ہے۔ ہم سب اپنی فوجوں کو اکٹھا کر لیں تو ایوبی کی فوج کو گھیرے میں لے کر اسے شکست دے سکتے ہیں۔ اس منصوبے میں یہ بھی تھا کہ صلیبی حکمران ریجنالڈ کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گمشتگین اسے اپنا منصوبہ بتائیں اور اسے اپنا معاہدہ یاد دلائیں جس کے تحت اسے جنگی قید سے رہا کیا گیا تھا۔ شمس الدین نے یہ پیغام شاد بخت کو سنایا۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں صلح مشورہ کیا اور سوچنے لگے کہ یہ پیغام گمشتگین تک نہ پہنچنے پائے۔ وہ دونوں اس کوشش میں تھے کہ گمشتگین اکیلا سلطان ایوبی سے لڑے، کیونکہ اس طرح اس کی شکست کا امکان تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے پاس فوج تھوڑی ہے، اس سے وہ اکیلے غدار حکمران کو آسانی سے ختم کر سکتا تھا۔ یہ دونوں بھائی اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے پوری احتیاط کرتے تھے، مگر اس موقع پر ان پر جذبات کا غلبہ ہو گیا۔ جذبات کو مشتعل ان لڑکیوں نے کیا
وہ اس طرح کہ انہوں نے لڑکیوں سے ان کا مذہب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں۔ عمر کے لحاظ سے وہ نوجوان تھیں۔ شمس الدین اور شاد بخت نے افسوس سا محسوس کیا کہ ایک تو مسلمان نے اپنے آپ میں یہ کمزوری پیدا کر لی ہے کہ خوبصورت لڑکی کے عوض اپنا ایمان تک الگ پھینک دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جن مسلمان لڑکیوں کو شریف گھرانوں میں آباد ہونا تھا انہیں لالچی والدین امرا کے حرموں میں دے دیتے ہیں۔ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور ان لوگوں کے ہاتھ کس طرح لگی ہو؟ شاد بخت نے پوچھا۔ تمہارے باپ زندہ ہیں، بھائی نہیں ہیں؟ لڑکیوں نے انہیں جو جواب دیا اس سے دونوں بھائیوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ جن علاقوں پر صلیبی قابض تھے وہاں کے مسلمانوں کا جینا حرام ہو رہا تھا، کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ پہلے بھی سنایا جا چکا ہے کہ وہاں کے مسلمان باشندے قافلوں کی صورت میں نقل مکانی کرتے تھے، ان کے ساتھ تاجر بھی چل پڑتے تھے۔ اس طرح ہر قافلے کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور مال و دولت بھی۔ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنے کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ یہ تو یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ بعض صلیبی حکمران جو مشرق وسطیٰ میں کسی نہ کسی علاقے پر قابض تھے ان قافلوں کو اپنی فوج کے ہاتھوں لٹواتے تھے۔ لوٹنے والے کمسن لڑکیوں، جانوروں اور مال و دولت کو اڑا لے جاتے تھے۔ لڑکیوں کو وہ منڈی میں نیلام کرتے یا مسلمان امرا کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔ ان میں کچھ لڑکیاں صلیبی اپنے لیے رکھ لیتے اور انہیں جاسوسی اور اخلاقی تخریب کاری کے لیے تیار کرتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو ایک قافلے سے چھینا گیا تھا۔ اس وقت دونوں 13-14 سال کی تھیں۔ وہ فلسطین کے کسی مقبوضہ علاقے میں اپنے کنبوں کے ساتھ کسی محفوظ علاقے کو جا رہی تھیں۔ بہت بڑا قافلہ تھا جس پر صلیبی ڈاکوؤں نے رات کے وقت حملہ کیا اور بہت سی لڑکیوں کو اٹھا لے گئے۔ یہ دونوں چونکہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھیں اس لیے انہیں الگ کر کے ان کی خصوصی پرورش اور تربیت شروع کر دی گئی۔ ان پر غیر انسانی تشدد کیا گیا، پھر ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک ہونے لگا جیسے وہ شہزادیاں ہوں۔ انہیں فی الواقع شہزادیاں بنا لیا گیا۔ شراب پلائی گئی اور نہایت خوبی سے ان کے ذہنوں کو صلیبیوں کے اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ 4-5 سال بعد جب سلطان نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو صلیبیوں کی طرف سے ان دونوں لڑکیوں کو تحفے کے طور پر دمشق بھیجا گیا۔ انہیں صلیبیوں کا ایک مسلمان ایلچی ساتھ لایا تھا۔ یہ صلیبیوں کی خبر سگالی کا تحفہ تھا۔ وہ الملک الصالح اور اس کے امرا کو سلطان ایوبی کے خلاف اور اپنے حق میں کرنا چاہتے تھے۔ ان لڑکیوں نے بتایا، ہمارے ذہنوں سے مذہب اور کردار نکال دیا گیا تھا، ہم خوبصورت کھلونے بن گئی تھیں، لیکن ہمیں جب دمشق بھیجا گیا تو ہمارے ذہنوں میں اپنا مذہب اور کردار بیدار ہو گیا۔ ہمارے خون میں جو اسلامی اثرات تھے وہ امٹ کر ہماری روحوں پر چھا گئے۔ ہمیں اپنے ماں باپ اور بھائی بہن تو نہیں مل سکتے تھے۔ ہم نے ان مسلمان حکمرانوں اور بادشاہوں کو اپنے باپ اور بھائی سمجھ لیا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی ہمیں بیٹی اور بہن نہیں سمجھا۔ صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہو کر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا مسلمان بھائیوں کے پاس آ کر ہوا، کیونکہ صلیبیوں سے ہمیں ایسے ہی سلوک کی توقع تھی۔ ہم نے ہر اس مسلمان حاکم کے پاؤں پکڑے جن کے حوالے ہمیں کیا گیا، ہاتھ جوڑے، اسلام کے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیے کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مظلوم ہیں، ان کی عزت ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں شراب اور شیطان نے صلیب اور ستارے میں کوئی فرق نہیں رہنے دیا تھا۔ ہمارے اندر انتقام کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں آیا تو ہم بہت خوش ہوئیں۔ صلیبیوں کے علاقوں میں مسلمان سلطان ایوبی کی راہ دیکھ رہے تھے، اسے وہ امام مہدی بھی کہتے تھے۔ وہ دمشق میں آیا تو ہم نے تہیہ کر لیا کہ اس کے پاس چلی جائیں اور اسے کہیں کہ ہمیں اپنی فوج میں رکھ لے اور کوئی سا کام ہمیں دے دے، مگر ہمیں وہاں سے زبردستی بھگا کر حلب لے آئے۔ اب انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ ہم آپ سے بھی توقع نہیں رکھتی کہ آپ ہمیں بیٹیاں سمجھیں گے۔
ہم اتنا ضرور کہیں گی کہ ہماری عصمت تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اسلام ہاتھ سے نہ جائے۔ ہم صلیبیوں کے ہاں رہیں تو وہاں بھی سلطان ایوبی اور اسلام کے خلاف منصوبے بنتے دیکھیں، مسلمانوں کے پاس وہیں تو وہاں بھی سلطان ایوبی کے خلاف ہی باتیں سنیں۔ آپ ہمیں آزمائیں، ہم نے سنا ہے کہ صلیبی لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے آتی ہیں، آپ ہمیں صلیبیوں کے علاقوں میں بھیجیں۔ ہمیں یہ ڈر تو رہا نہیں کہ ہماری عصمت لٹ جائے گی، وہ تو لٹ ہی چکی ہے۔ ہم اسلام کے دفاع اور فروغ کے لیے اور صلیبیوں کی شکست کے لیے کچھ کرنے کا موقع دیں۔ ان لڑکیوں کی یہ رویداد ایسی تھی جس نے شمس الدین اور شاد بخت کو شدید جذباتی جھٹکا دیا۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ انہیں اب کسی عیش پرست حکمران کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باڈی گارڈ نے اندر آ کر انہیں اطلاع دی کہ قاضی صاحب آئے ہیں۔ دونوں بھائی ملاقات والے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں ہیران کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بیٹھا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے کہا، سنا ہے حلب سے ایلچی آیا ہے اور پیغام کے ساتھ تحفے بھی لایا ہے۔ ہاں، شاد بخت نے کہا، قلعے دار سوئے ہوئے ہیں، میں نے ایلچی کو اپنے پاس روک لیا ہے، میں وہ 2 تحفے دیکھنے آیا ہوں۔ ابن الخاشب نے آنکھ مار کر کہا، ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ دونوں بھائی جانتے تھے کہ یہ قاضی کس خماش کا انسان ہے۔ وہ گمشتگین پر چھایا ہوا تھا۔ شمس الدین نے دونوں لڑکیوں کو اس کمرے میں بلایا۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں، اس کے منہ سے حیرت زدہ سرگوشی نکلی، آفرین، ایسا حسن۔ شمس الدین نے لڑکیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ قاضی نے کہا، انہیں میرے حوالے کر دو، میں خود قلعے دار کے سامنے لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے شیطان جھانک رہا تھا۔ آپ قاضی ہیں، شمس الدین نے اسے کہا، قوم کی نظروں میں آپ کا مقام گمشتگین سے زیادہ بلند ہے، آپ کے ہاتھ میں عدل اور انصاف ہے۔ قاضی نے قہقہا لگایا اور کہا، تم فوجی احمق ہوتے ہو، تم شہری امور کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ قاضی مر گئے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ کا قانون اور عدل و انصاف ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے حکمران سے نہیں خدا سے ڈرا کرتے تھے، مگر حکمران بھی ان کے ڈر سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے تھے۔ اب حکمران اسے قاضی بناتے ہیں جو ان کی بے انصافیوں کو جائز قرار دے اور جو قانون کو نہیں حکمران کو خوش رکھے۔ میں اپنے خدا کا نہیں، اپنے حکمران کا قاضی ہوں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کفار تمہارے دلوں پر قابض ہو گئے ہیں۔ شاد بخت نے کہا، ایمان فروش حکمران کا قاضی بھی ایمان فروش ہوتا ہے۔ تم جیسے قاضیوں اور منصفوں نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک پہنچا دیا ہے جہاں ہمارے امراء اور حکمران اپنی ہی بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ آپ کے مسلمان بچیاں ہیں جنہیں آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ قاضی پر شیطان کا اتنا غلبہ تھا کہ اس نے شمس الدین اور شاد بخت کی باتوں کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی اور ہنس کر کہا، ہندی مسلمان مردہ دل ہوتے ہیں، تم ہندوستان سے یہاں کیوں چلے آئے تھے؟ غور سے سنو میرے دوست، شمس الدین نے کہا، میں تمہاری عزت صرف اس لیے کرتا رہا کہ تم قاضی ہو، ورنہ تمہاری اصلیت اتنی سی ہے کہ تم میرے ماتحت کمانڈر تھے۔ تم نے خوشامد اور چاپلوسی سے یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ میں تمہاری غیرت کو بیدار کرنے کے لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم ہندوستان سے کیوں آئے تھے۔ 600 سال گزرے، محمد بن قاسم نام کا ایک نوجوان جرنیل ایک لڑکی کی پکار اور فریاد پر اس سرزمین سے جا کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ تم جانتے ہو ہندوستان کتنی دور ہے؟ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس لڑکے نے فوج کس طرح وہاں پہنچائی ہوگی؟ تم خود فوجی ہو، اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ اس نے مرکز سے اتنی دور جا کر رسد اور کمک کے بغیر جنگ کس طرح لڑی ہوگی۔ جذبات سے نکل کر اس کے عملی پہلو پر غور کرو۔ اس نے ایسی مشکلات میں فتح حاصل کی جن میں شکست کے امکانات زیادہ تھے۔
اس نے صرف فتح ہی حاصل نہیں کی، ہندوستانیوں کے دلوں پر قبضہ کیا اور کسی ظلم و تشدد کے بغیر اس کفرستان میں اسلام پھیلا دیا۔ پھر وہ نہ رہا جنہوں نے اتنی دور جا کر ایک لڑکی کی عصمت کا انتقام لیا اور اسلام کا نور پھیلایا تھا، دنیا سے اٹھ گئے، اور وہ ملک ان بادشاہوں کے ہاتھ آیا جو مجاہدین کے قافلے میں تھے ہی نہیں۔ انہیں وہ ملک مفت مل گیا، انہوں نے وہاں وہی حرکتیں شروع کر دیں جو آج یہاں ہو رہی ہیں۔ ہندو اسی طرح مسلمانوں پر غالب آتے گئے جس طرح یہاں صلیبی غالب آ رہے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ سکڑنے لگی، اور جب ہم جوان ہوئے تو اس سلطنت کی جڑیں بھی خشک ہو چکی تھیں جسے محمد بن قاسم اور اس کے غازیوں نے خون سے سینچا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے عرب سے رشتہ توڑ لیا۔ ہم دونوں بھائی جن کے خاندان کو عسکری روایات سے پہچانا جاتا تھا وہاں سے مایوس ہو کر یہاں آ گئے۔ ہم ہندی مسلمانوں کے ایلچی بن کر آئے تھے، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے آئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی سے ملے تو اس نے بتایا کہ وہ ہندوستان کا رخ کس طرح کر سکتا ہے۔ عرب کی سرزمین غداروں سے بھری پڑی ہے۔ زنگی مرحوم دور کے کسی محاذ پر اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر حاضری میں ادھر بغاوت ہو جائے گی جس سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کے کردار پر غالب آ گیا اور یہاں صلیبی غالب آ گیا ہے۔ زنگی نے ہمیں اپنی فوج میں رکھ لیا، اور جب گمشتگین، سیف الدین اور عز الدین وغیرہ نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ شروع کر دیا تو سلطان زنگی مرحوم نے ہم دونوں کو گمشتگین کی فوج میں اس مقصد کے لیے بھیج دیا کہ ہم اس پر نظر رکھیں کہ اس کی خفیہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ یعنی تم دونوں جاسوس ہو؟ قاضی ابن الخاشب نے تنزیہ کہا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، شمس الدین نے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مسلمان امراء اس مرد مجاہد کے خلاف لڑ رہے ہیں جو اسلام کو صلیب کے عزائم سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ آج کا ایلچی بہت خطرناک پیغام لایا ہے۔ اس نے پیغام سنا کر کہا، گمشتگین پر تمہارا اثر ہے، تم اسے روک سکتے ہو۔ تم اگر ہمارا ساتھ دو تو آؤ گمشتگین کو اس پر قائل کریں کہ وہ غداروں کے ساتھ اتحاد کرنے کے بجائے سلطان ایوبی کے ساتھ مل جائے، ورنہ اسے ایسی شکست ہوگی جو اسے ساری عمر قید خانے میں بند رکھے گی۔ اس سے پہلے میں تم دونوں کو قید خانے میں بند کرواتا ہوں، ابن الخاشب نے کہا۔ دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف جانے لگا جس میں لڑکیاں تھیں۔ شادبخت نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ اس نے شادبخت کو دھکا دیا۔ شادبخت نے اسے منہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ وہ پیچھے کو گرا۔ شمس الدین وہاں کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ایک پاؤں اس کے شہ رگ پر رکھ کر دبایا اور ایسا دبایا کہ تڑپ کر بے حس ہو گیا۔ دیکھا وہ مر چکا تھا۔ ان بھائیوں کا ارادہ قتل کا تھا یا نہیں، وہ مر گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب پکڑے تو جانا ہی ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں اردلیوں کو بلایا، انہیں 4 گھوڑے تیار کرنے کو کہا۔ دونوں تیار ہو گئے۔ گھوڑے تیار ہو گئے تو انہوں نے 2 گھوڑوں پر دونوں لڑکیوں کو بٹھایا، اردلیوں کو تلواریں اور تیر و کمان دے کر دوسرے گھوڑوں پر سوار ہونے کو کہا۔ وہ اور شادبخت ان کے ساتھ گئے اور قلعے کا دروازہ کھلوا کر ان چاروں کو بھاگ جانے کو کہا۔ انہوں نے یہ ہدایت دی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے ان اردلیوں کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ گمشتگین کا منصوبہ کیا ہے۔ چاروں گھوڑے باہر نکلتے ہی سرپٹ دوڑ پڑے۔ دونوں بھائیوں کو بھی نکل جانا چاہیے تھا، معلوم نہیں کیا سوچ کر وہ واپس آئے۔ گمشتگین جاگ کر آ چکا تھا۔ اس نے ایلچی کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس نے بتا دیا، مگر وہاں لڑکیاں نہیں تھیں جو وہ تحفے کے طور پر لایا تھا۔ شمس الدین اور شادبخت نے کہا کہ لڑکیاں جا چکی ہیں کیونکہ مسلمان تھی۔ ہم نے انہیں وہاں بھیج دیا ہے جہاں ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قاضی کی لاش اندر پڑی ہے۔ گمشتگین نے لاش دیکھی
ایلچی دوسرے کمرے میں ان دونوں بھائیوں کی وہ باتیں سن رہا تھا جو وہ قاضی ابن الخاشب سے کہہ رہے تھے۔ گمشتگین جل اٹھا۔ اس نے سالار شمس الدین علی اور سالار شاد بخت علی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ہیران کے قلعے سے دور 4 گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے نہایت قیمتی راز سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے لے جا رہے تھے، اور اس وقت ارستان کی پہاڑیوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن عبداللہ سے پوچھ رہا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔